السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ جیسے کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم اپنے مجلس میں اپنے بھائیوں بہنوں کے بہت سارے سوالات ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے آج کے مجلس میں بھی ہم چند سوالوں کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، جن میں سب سے پہلا سوال ہے سونیا اختر کا۔ السلام علیکم مفتی صاحب، یہ پاکی ناپاکی کے وسوسے مجھے کھائے جا رہے ہیں، میں بہت زیادہ پریشانی میں ہوں، سم ٹائمز مجھے لگتا ہے کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، کیا کروں؟ یہ میرے نصیب میں لکھا ہے۔ آپ بہت صبر سے ہمارے تمام سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں بہت بہت کامیاب کرے، جزاک اللہ خیرا۔ دیکھیے، نجاست، پاکی، طہارت، عبادات، معاملات، ان تمام چیزوں میں دراصل شیطان ہمارا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی والے کاموں کو چھوڑ دے اور شیطان کی اتباع کرے، چاہے وہ نجاست کا معاملہ ہو، طہارت کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، طلاق کا معاملہ ہو، نکاح کا معاملہ ہو، وراثت کا معاملہ ہو۔ غرض ہے کہ ہماری زندگی سے جتنے جڑے ہوئے احکام الہیہ ہے، ان تمام احکامات میں شیطان کی بھرپور کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں صحیح راستے سے، دین مستقیم سے ہٹا دے اور شیطان کا پیروکار بنا دے۔ جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر جب ہم عبادت شروع کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں اور قسم کھا لیتے ہیں کہ آج کے بعد ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو شیطان جو کہ ہمارا پہلے دوست تھا، ہم اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہماری پوری زندگی اس کے ساتھ گزرتی تھی، تو وہ کیسے راضی ہو جائے گا، کیسے خوش ہوگا کہ ہم اس کی سنگت کو چھوڑ دیں، اس کی صحبت کو چھوڑ دیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ جائے۔ تو دیکھیے، یہ جو وسوسے اور وہم ہوا کرتے ہیں، یہ شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہوا کرتا ہے۔ آپ ہمیشہ شیطان کا مقابلہ کریے، کبھی بھی آپ کو ہارنا نہیں ہے، کبھی بھی آپ کو ڈرنا نہیں ہے۔ لاکھ وہ وسوسے پیدا کرے، لاکھ وہ راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش کرے، لاکھ وہ اپنے دماغ میں اور دل میں ڈاؤٹ اور شکوک و شبہات پیدا کرے، ہمیں کبھی بھی اس کا پیروکار نہیں بننا ہے، کبھی بھی اس کے بہکاوے اور وسوسے میں نہیں آنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کثرت سے اس کا ورد کرتے ہوئے اپنے جو اعمال ہیں ان اعمال کی اتباع اور پابندی آپ کو کرتی رہنی ہے۔ اگلا سوال کیا ہے فرقان آئیڈیاز نے۔ سوال ان کا یہ ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، اگر بہت سارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں تو پھر پاک کرنے کے لیے ان تمام کو بالٹی میں بغیر نچوڑے دھونے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کپڑوں کو بنا نچوڑے صاف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسے بہتے ہوئے پانی میں دھوئیں۔ بالٹی ہے آپ کے پاس، بالٹی میں تمام کپڑے ڈال دیجئے، اوپر سے پانی جاری کر دیجئے۔ ظاہر بات ہے آپ کے یہاں پر کوئی نل ہوگا جو اوپر سے پانی کو پھینک رہا ہوگا، اس نل کے نیچے آپ اپنی بالٹی رکھ دیجئے، پانی گرتا رہے گا، بالٹی سے بہتا رہے گا۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ میرے پورے کپڑے پاک ہو چکے ہیں، ان پر کی جو نجاست ہے، گندگی ہے، ناپاکی ہے، دھل چکی ہے، تو اس کے بعد آپ ان تمام کپڑوں کو اٹھائے، سکھا دے، پاک ہو جائیں گے۔ اس خان کا سوال ہے، مفتی صاحب، ہاتھ میں ناپاک پانی لگ جائے اور اس ہاتھ سے نہاتے ہوئے مگ پکڑ لے، پھر مگ کا پانی بھی ٹچ ہو جائے، پھر اس مگ کے پانی کو ہم گرا دیں اور بالٹی میں سے دوسرا پانی لیں، تو کیا بالٹی میں جو نہانے کا پانی ہے مگ کو ڈالنے کی وجہ سے ناپاک ہو جائے گا، بالٹی کا پانی ناپاک ہو جائے گا؟ اس کے بارے میں صحیح طریقہ بتلائیں۔ دیکھیے، جس پانی کو آپ غسل میں استعمال کر رہے ہیں، ظاہر بات ہے آپ کے پاس کوئی مگا ہوگا، کوئی چھوٹی سی ایسی چیز ہوگی جس سے آپ پانی نکال رہے ہیں، تو نکالتے ہوئے اگر اس مگے کے اندر یا اس لوٹے میں
ناپاک پانی گر جاتا ہے تو آپ اس پانی کو بہا دے، پھینک دے، پھر بعد میں اس مگے کے اندر تھوڑا سا پانی اور ڈال دے، ہاتھ سے چلو بھر کر ڈال دے، ایک مرتبہ اچھی طرح گھما کر پھینک دے، بقیہ جو بالٹی کا پانی ہے یہ آپ کے استعمال کے لائق ہوگا، کوئی گھبرانے اور شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ جو مگا ہے جس سے آپ غسل کر رہے ہیں اس میں ناپاک پانی ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس وقت آپ غسل سے پہلے اپنے جسم کی اچھی طرح صفائی کر لیتے ہیں، کہیں پر نجاست ہے جو دکھنے والی ہے اس کو صاف کر دیتے ہیں، تو جب نجاست ختم ہو جاتی ہے تو آپ کا پورا بدن پاک ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے بدن سے جو اڑنے والے چھینٹے ہوتے ہیں یہ چھینٹے ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں، ان کیس آپ نے نجاست کو صاف ہی نہیں کیا اور اسی نجاست کا پانی آپ کے مگے میں گر چکا ہے تو پھر اس صورت الگ ہوتی ہے۔ التمش قاضی کہتے ہیں کہ پب جی گیم کھیلنا جائز ہے۔ دیکھیے، پب جی گیم اور اسی طرح بہت سارے آن لائن اور آف لائن گیمز جن میں بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت ساری خباثتیں ہیں، بہت ساری برائیاں ہیں، اور وہ تمام برائیاں آج ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ ان تمام بکواس اور ان تمام بری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ حکم لگایا جاتا ہے کہ ایسے تمام گیمز میں اپنا وقت اسپینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ان تمام گیموں سے اپنے آپ کو اور اپنے چھوٹے اور بڑے بچوں کو بھی بچانا انتہائی ضروری ہے۔ پٹھان الیاس قلم نوری صاحب کہتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، سونے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم بسمک اموت واحیا، یہ دعا پڑھ لے اور اس کے بعد آپ آرام فرمائیں۔ اسی طرح ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ سورہ کوثر کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن کریم میں کل 114 صورتیں ہیں۔ ان تمام صورتوں میں سے تمام صورتوں کی الگ الگ فضیلت احادیث میں وارد نہیں ہوئی ہے۔ چند ایک صورتیں ہیں جن کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے وارد ہوئی ہیں۔ تو یہ جو سورہ کوثر ہے اس کے متعلق اس کا شان نزول یہ ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد یعنی جو لڑکے تھے حیات نہیں رہ پاتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو جو کفار تھے ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ آپ ابتر ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے ہیں کہ آپ کے پیچھے آپ کی اولاد کو چلانے والا، آپ کی نسل کو بڑھانے والا کوئی ہے نہیں۔ اس بات کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر کا نزول فرمایا کہ ان شانئک ھو الابتر۔ بہرحال قرآن کریم کی اور دیگر آیتوں اور سورتوں کے پڑھنے کا جو ثواب ہوتا ہے کہ ایک حرف اگر آپ پڑھتے ہو تو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، تو اسی طرح سورہ کوثر کا بھی ثواب ہوتا ہے۔ اگلا سوال کیا ہے کرافٹ نے۔ دیکھیے، جب بھی آپ اپنا سوال تحریر کریں تو بہتر یہ ہے کہ سوال کے شروع میں یا اس کی اینڈنگ میں ہم اپنا نام ظاہر کر دیں، اپنے مقام کا نام ظاہر کر دیں، ورنہ جو آپ کی یوٹیوب کی آئی ڈی ہوتی ہے اس آئی ڈی کے ذریعے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آپ سوال کرنے والے کون ہیں، مرد ہیں یا کوئی خاتون ہے اور کس مقام سے ہیں۔ بہرحال انہوں نے سوال کیا ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، مجھے چیکنگ او سی ڈی ہے، میں بار بار پیسوں کو گنتا ہوں اور ڈاؤٹ کرتا رہتا ہوں کہ کہیں میں نے کسی کو زیادہ پیسے نہیں دیے اور کہیں کسی سے کم پیسے نہیں لیے ہیں، کچھ وظیفہ بتلائیں۔ دیکھیے، یہ جو او سی ڈی کی بیماری ہوتی ہے یہ انسان کو بہت سالوں پہلے سے شروع ہو جاتی ہے، بہت چھوٹے پیمانے پر ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی چلی جاتی ہے ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، اس کا پراپر علاج نہیں کرواتے ہیں، تو اس صورت میں یہ بیماری عروج پر پہنچ جاتی ہے، طرح طرح کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ لیکن یہ بیماری ایسی بیماری ہے جس کا علاج کرنا ممکن ہے، جو لا علاج بیماریوں میں سے نہیں ہوتی ہے۔ کسی بھی اسٹیج پر یہ بیماری پہنچ جائے اس کا علاج خود آپ اپنے ہاتھوں سے کر سکتے ہیں۔ کسی بہترین جو ڈاکٹر ہوتا ہے، کاؤنسلر ہوتا ہے، اس سے آپ ملاقات کیجئے اور وہ جو پریکٹس کرواتا ہے، جو آپ کو ورزشیں بتلاتا ہے، ان ورزشوں کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور جو اوراد و وظائف ہوتے ہیں
کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے اس کا ورد کیا کرے۔ اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من الشیطان من نفخہ ونفثہ ومن ان یحضرون، اس دعا کو بھی آپ کثرت سے پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک کام آپ یہ بھی کیا کریں کہ جس وقت آپ دکان پر بیٹھے ہیں، مان لیجیے آپ کا کوئی کاروبار ہے، آپ کے سامنے کوئی کسٹمر آیا ہے جس سے آپ کو 100 روپے لینا ہے اور اس نے 500 کی نوٹ دی ہے، تو 500 کی نوٹ ہاتھ میں لینے کے بعد آپ پریکٹس کر دیں کہ مجھ کو ایک ہی مرتبہ میں اس کو گن کر دینا ہے، چاہے کم ہو چاہے زیادہ۔ جو مجھ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے، یہ ڈاؤٹ مجھ کو کم کا ہو یا زیادہ کا ہو، تو آپ کو ایک ہی مرتبہ میں گن کر دینا ہے۔ یہ بات آپ اپنے دل میں طے کر دیں، پکی کر دیں۔ کسٹمر آیا، اس نے آپ کے پاس 500 کا نوٹ دیا، آپ اس کو گن کر اطمینان سے 400 روپیہ دے دیں، اور اس کے بعد ذہن میں جو خیال آ رہا ہے کہ نہیں واپس چیک کرنا چاہیے تھا اور واپس کاؤنٹر کے اندر دیکھنا چاہیے تھا کتنا پیسہ کم ہوا ہے کتنا زیادہ ہوا ہے، یہ کام آپ کو نہیں کرنا ہے۔ دھیرے دھیرے اس طرح کی آپ پریکٹس کرتے رہیں، انشاءاللہ یہ جو کاؤنٹنگ وسوسہ ہے OCD ہے، یہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی۔ اگلا سوال کیا ہے سونیا اختر نے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، جب میں نے بیسن پر ناپاک ہاتھ اور ناپاک چیزیں دھوئیں، اس کے چھینٹے فلور کی ٹائلز پر پڑی ہے، پھر میں نے سوکھے کپڑوں سے اس کو پوچھ دیا ہے کہ کوئی ناپاکی کا نشان باقی نہ رہے، تو اس صورت میں فلور کی ٹائلز پاک ہو جائے گی یا پاک نہیں ہوگی؟ دیکھیے، جب آپ نے کوئی نجس چیز دھونی ہے، گندی چیز کو صاف کرنا ہے، چاہے وہ آپ کے ہاتھ پر ہو، کپڑوں پر ہو، چیزوں پر ہو، یا کوئی بھی ناپاکی کو آپ جب صاف کر رہے ہیں، تو فرسٹ ٹائم آپ کے لیے ضروری ہے کہ انتہائی اطمینان کے ساتھ اور بالکل نرمی کے ساتھ وہ صفائی کا کام انجام دیں۔ اگر آپ نے صفائی کا کام کیا ہے لیکن بہت بھاگا دوڑی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کام نہیں کیا ہے، تو ظاہر بات ہے اور یقینی چیز ہے کہ کچھ نہ کچھ چھینٹے اڑ کر ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ پھر کہیں پر بھی تھم نہیں پاتا ہے، ہمیشہ آپ شک میں رہتے ہیں، وسوسے میں رہتے ہیں۔ تو ان تمام وسوسوں اور شک سے بچنے کا علاج یہ ہے کہ آپ اس بیماری کو پھیلنے ہی نہ دیں۔ اگر آپ نے پہلے ہی مرتبہ جس جگہ پر نجاست کو صاف کیا ہے اطمینان سے صاف کیا ہوتا تو پھر اس طرح کا معاملہ سامنے نہیں آتا، لیکن چلیے آ چکا ہے تو اب کیا؟ دیکھیے، نجاست کو دھوتے ہوئے، ناپاکی کو دھوتے ہوئے اگر اس کے چھینٹے اڑ جاتے ہیں تو اڑنے کی صورت میں دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہیں یا پھر بالکل نارمل ہیں۔ اگر بہت زیادہ ہے یعنی 1 درہم سے زیادہ ہے تو پھر اس صورت میں جہاں پر یہ چھینٹے لگ جاتے ہیں، جیسے آپ کے کپڑے ہوئے، آپ کا بدن ہوا، تو ان کو دھونا ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر اڑنے والے چھینٹے انتہائی معمولی ہے، 1 درہم سے کم ہے، تو پھر یہ معاف ہوتے ہیں۔ دوسری چیز، اگر یہ چھینٹے اڑ کر آپ کے فلور پر گر رہے ہیں تو اس صورت میں وہ جو زمین والا حصہ ہے سوکھ گیا ہے، سوکھنے کے بعد وہ آٹومیٹک پاک ہو گیا، لیکن ابھی تک سوکھا نہیں ہے، آپ اسے پوچھنا چاہتے ہیں، تو پھر چاہے آپ سوکھے کپڑے سے پوچھیں چاہے گیلے کپڑے سے پوچھیں، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا فلور پاک ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے AD کریشنز کا۔ السلام علیکم مفتی صاحب، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بخیر و عافیت ہیں۔ آپ کے بہت سارے سوالات ہیں، جن میں نمبر 1 سوال یہ ہے کہ کیا گیم کی ID سیل کر سکتے ہیں اور اس پیسے کو یوز کر سکتے ہیں؟ جس ID کے آپ خود مالک ہے، جس کو آپ نے کریٹ کیا ہے، تو وہ آپ کے مالکانہ حقوق میں داخل ہے، آپ اسے سیل کر سکتے ہیں، اس کا جو پیسہ آتا ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں، آپ کے استعمال میں لانا کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ آپ کا دوسرا سوال ہے کیا نماز کے بیچ میں وضو ٹوٹ جائے تو اسی جگہ سے نماز پڑھ سکتے ہیں جہاں سے چھوٹ گئی تھی؟ اگر ہاں تو پھر کس طرح؟ غالباً آپ نے سوال کیا ہے جماعت سے نماز ادا کرتے ہوئے، جماعت سے آپ نماز ادا کر رہے ہیں، درمیان میں آپ کا وضو فاسد ہو چکا ہے، پھر آپ کے لیے کام یہ کرنا ہے کہ وہاں سے آپ سائیڈ میں ہو جائے، وضو خانے پر چلے جائے، وضو بنا لے اور واپس آ کر جس جگہ پر آپ کھڑے تھے وہیں پر کھڑے ہو جائے، اور جہاں سے آپ کی نماز چھوٹی تھی وہاں سے آگے شروع کر دے، امام صاحب کے ساتھ مل جائے۔
اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو درمیان میں واش روم جانا نہیں ہے، کسی کے سلام کا جواب دینا نہیں ہے، کسی کو سلام کرنا نہیں ہے، گویا کہ نماز میں جتنی چیزیں منع ہوتی ہے ان تمام چیزوں سے آپ کو رک جانا ہے۔ اگر درمیان میں آپ کے ساتھ کوئی اور دوسرا حادثہ پیش نہیں آیا ہے تو پھر وہ نماز جو پہلے چل رہی تھی اسی کو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ آپ کا سوال نمبر 3 یہ ہے کہ قضا نماز اور فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ جو تیسری اور چوتھی رکعت ہوتی ہے جو فرض کی ہوتی ہے، چاہے وہ قضا ہو یا پھر ادا، دونوں صورتوں میں تیسری اور چوتھی میں صرف آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور اگر غلطی سے آپ نے بسم اللہ پڑھ لی ہے تو پھر اس صورت کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہاں 3 آیتیں جس کو قرأت کہی جاتی ہے، یہ 3 آیتیں کسی صورت کے آپ پڑھ لیتے ہیں یا ایک چھوٹی سی صورت پڑھ لیتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کا سوال نمبر 4 یہ ہے کہ صلاۃ و سلام پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ جی بالکل پڑھنا چاہیے، بلکہ مومن بندوں کے ذمہ ضروری ہے کہ بندے صلاۃ و سلام پڑھیں۔ صلاۃ و سلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں، اسی لیے ہر نماز میں چاہے وہ فرض ہو، سنت ہو، واجب ہو، وتر ہو، جو بھی نمازیں آپ ادا کرنا چاہتے ہیں، دوسری رکعت میں جس وقت آپ تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں، قعدے میں بیٹھتے ہیں، اسی طرح 4 رکعت والی میں آخر رکعت میں قعدے میں بیٹھتے ہیں، تو اس وقت بندوں پر ضروری ہوتا ہے کہ وہ درود شریف پڑھے، اور یہ ہوتا ہے وہ درود شریف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جاتا ہے، بڑی برکت والا ہے اور بہت زیادہ ثواب اس کا ملتا ہے۔ اگلا سوال انور خان نے کیا ہے، کہتے یہ ہیں کہ عروہ اور ردا ان دونوں ناموں کے مطلب کیا ہے؟ عروہ کے معنی ہے قابل اعتماد چیز، ایسی چیز جس پر بھروسہ کیا جائے، اسی طرح ذریعہ، اتحاد وغیرہ، یہ عروہ کے معنی ہے۔ اسی طرح عروہ یہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے، اور بہت سارے تابعین کے نام بھی عروہ مروی ہیں۔ اسی طرح ردا کے معنی آتے ہیں چادر۔ دونوں بھی نام اچھے ہیں، دونوں بھی نام اپنے بچے اور بچیوں کے رکھ سکتے ہیں۔ اب اگلا سوال کیا ہے فریحہ حسن نے، انہوں نے بہت ساری دعائیں دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیک خواہشات کو قبول فرمائے، آپ کی دعاؤں کو ہمارے اور پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول فرمائے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، میرے شوہر نے بچے کے پیشاب کیے ہوئے کپڑوں کو جو کہ گیلے تھے اور ناپاک تھے انہیں رسی پر ڈال دیا ہے۔ اب انہیں گمان ہو رہا ہے کہ جس وقت وہ کپڑوں کو رسی پر ڈالنے کے لیے جا رہے تھے تو جو گھر کا دروازہ تھا اس کا ہینڈل لاک تھا یا پھر کھلا تھا، اس کے بارے میں شک ہو رہا ہے۔ یعنی انہیں یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھ میں ناپاک کپڑے تھے، ان ناپاک کپڑوں کی تری میرے ہاتھ میں تھی اور اسی ہاتھ سے میں نے ہینڈل کو گھمایا تھا، دروازہ کھولا تھا۔ اگر ایسا ہے تو پھر بہت سارے لوگ وہاں پر آئے گئے، ان کے ہاتھ اس ہینڈل کو ٹچ ہوئے ہیں، اور اگر پہلے سے کھلا تھا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن انہیں شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ ہینڈل کھلا تھا یا پھر میں نے اس کو اپنے ناپاک ہاتھوں سے کھولا ہے۔ دیکھیے اس کے بارے میں بہت زیادہ وہم و گمان اور شک میں مبتلا نہ ہوئیں۔ اگر ابھی بھی آپ کو یقین ہو رہا ہے کہ واقعتاً آپ نے ہاتھ سے کھولا ہے اور آپ کے ہاتھ پر نجاست ہے، نجاست تھی، ناپاکی تھی اور اسی ہاتھ سے آپ نے کھولا ہے، اس بات کا یقین ہے تو پھر اس صورت میں آپ اس ہینڈل کو ناپاک سمجھیں۔ دوسری چیز، اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہے، شک ہو رہا ہے، تو پھر شک کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم ہر چیز میں شک کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو پھر ہماری زندگی گزارنا محال ہو جائے گی، ناممکن سی ہو جائے گی، ہم کہیں پر بھی چین اور سکون کی سانس نہیں لے سکتے۔ اس لیے شریعت نے ہمیں شکوک اور شبہات کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ اگر واقعتاً یقین ہے تو یقین ہونے کی صورت میں وہ ہینڈل ناپاک ہے، وہ بھی اس صورت میں جبکہ آپ کے شوہر کے جو ہاتھ کی تری ہے، جو گیلا پن ہے، پیشاب کا ہے یا پھر گندے اور ناپاک پانی کا ہے، وہ تری ہینڈل کو لگ گئی ہوگی، اسی وقت وہ ناپاک تھا۔ لیکن ظاہر بات ہے کچھ دیر کے بعد، 1-2 گھنٹے کے بعد وہ سوکھ جاتا ہے پانی، تو اس کے بعد اگر کوئی بندہ وہاں پر اس کو کھولا ہے تو وہ نجاست کے سوکھ جانے کی وجہ سے دوسرے بندے کے ہاتھ پر اس کی تری نہیں آتی ہے۔
تو اس طرح خواہ بہت زیادہ شک میں اور پریشانی میں آپ مبتلا نہ رہے، مطمئن رہے۔ اگر واقعتاً آپ کو یقین ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ کے شوہر کے ہاتھ پر جو نجاست لگی تھی، یہ نجاست ہینڈل پر لگی ہے، اتنی ہی دونوں چیزوں کی ناپاکی سمجھی جائے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی جو بہت سارے لوگ آئے گئے ہیں، ان تمام لوگوں کے بارے میں خواہ شک میں اور پریشانی میں مبتلا نہ ہوں۔ اب اگلا اور آخری سوال کیا ہے وجیحہ نیاز نے، کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میرے ہاتھ پر نجاست لگی تھی جس سے اسمیل آ رہی تھی اور اس نجاست کا کوئی جسم نہیں تھا۔ میں نے اس کے بعد وضو کیا، نماز ادا کی، پھر نماز کے بعد میں نے محسوس کیا کہ ہاتھ سے نجاست کی ہلکی سی اسمیل آ رہی ہے، تو کیا میرے ان ہاتھوں کو پاک مانا جائے گا؟ کیونکہ میں نے اس کے بعد میں وضو بھی کیا ہے اور وضو میں منہ کو دھویا ہے اور مکمل اعضاء کو دھوئے ہیں۔ اگر ہاتھ کو پاک مانا جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ہاتھ کو ناپاک مانا جائے گا تو پھر میں نے وضو سے پہلے، وضو کے دوران جو اپنا چہرہ دھویا ہے، دونوں ہاتھ دھوئے ہیں، سر کا مسح کیا ہے، اسی طرح اس گیلے ہاتھ سے میں نے جائے نماز کو چھوا ہے، اپنے کپڑوں کو چھوا ہے، بستر کو اور بہت ساری چیزوں کو چھوا ہے، تو ناپاک مانے جانے کی صورت میں تمام چیزیں ناپاک ہو جائے گی، میرا پورا جسم ناپاک ہو جائے گا۔ اس چیز کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ جی دیکھیے، جس وقت بدن پر کوئی نجاست لگتی ہے، کپڑے پر کوئی ناپاکی لگتی ہے، تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے شرعی اصولوں کے مطابق اچھی طرح دھو لیں۔ کپڑا ہے اس کو 3 مرتبہ دھو لے، 3 مرتبہ نچوڑ لے، بدن ہے بدن کے اوپر سے اس نجاست کا خاتمہ کر دے۔ لیکن بہت ساری نجاستیں ایسی ہوتی ہے جن کا جسم ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کا تھوڑا سا اثر باقی رہتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اسمیل ہو سکتا ہے اس کا کلر ہو، یا ہو سکتا ہے اس کا ٹیسٹ وہاں پر باقی ہو۔ تو نجاست کو اچھی طرح صاف کرنے کے باوجود بھی کچھ نجاستیں ایسی ہوتی ہے جن کو بہت زیادہ محنت اور مشقت کے باوجود چھڑانا مشکل سا ہو جاتا ہے۔ 2-3 مرتبہ جب اس چیز کو واش کیا جاتا ہے، 2-3 مرتبہ اس کی صفائی کی جاتی ہے بعد میں استعمال کرنے کے بعد، تو وہ دھیرے دھیرے جو اس کا اثر ہوتا ہے یہ ختم ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ پر بھی کوئی ایسی ہی ناپاکی لگی ہو اور اس کو آپ نے اچھی طرح دھو لیا ہے۔ ظاہر بات ہے وضو کے دوران آپ اچھی طرح اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، اپنا چہرہ دھوتے ہیں، اپنے مکمل اعضاء دھوتے ہیں، 3 مرتبہ تمام اعضاء کو دھوتے ہیں۔ تو اس پوری محنت میں، اس پوری مشقت میں آپ کا ہاتھ کئی مرتبہ دھلا گیا ہے اور وہ جو نجاست تھی وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن جو اسمیل ابھی تک باقی ہے، ظاہر بات ہے وہ بہت زیادہ محنت اور مشقت کے باوجود چھوڑی نہیں ہے۔ تو اس صورت میں آپ کے ہاتھ پاک ہو چکے ہیں، آپ کا وضو بھی درست ہو گیا ہے اور آپ کا جو پورا بدن ہے، جہاں جہاں پر آپ نے ہاتھ کو ٹچ کیا ہے یا پھر گھر کے استعمال کی جانے والی تمام چیزیں ہوں جن کو آپ نے ٹچ کیا ہے، مطمئن رہے وہ تمام چیزیں پاک ہی ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ہاتھ کو یوں ہی چلتے چلاتے دھویا ہے، اچھی طرح دھویا نہیں ہے، یعنی جو شرعی اصول ہوتے ہیں 3 مرتبہ آپ نے ہاتھوں کو رگڑ کر نہیں دھویا اور وہ جو نجاست تھی وہ نجاست ہی ختم نہیں ہوئی ہے، نجاست کے اثرات نہیں بلکہ نجاست ہی ختم نہیں ہے، تو پھر یہ میٹر الگ ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں آپ کا ہاتھ ابھی تک پاک نہیں ہوا۔ جب آپ کا ہاتھ پاک نہیں ہوا تو آپ کا وضو بھی درست نہیں ہوا، اس لیے دوبارہ وضو کر کے نماز کی ادائیگی کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ اب رہی وہ تمام چیزیں جن پر آپ کا ہاتھ لگا ہے، تو وہاں پر دیکھنا ہوگا اگر آپ کے ہاتھ کی نجاست ان تمام چیزوں پر منتقل ہو گئی ہے اور یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا، اس پر اس نجاست کا رنگ ہوگا یا اس کی اسمیل ہوگی یا اس کی بو ہوگی، تبھی وہ تمام چیزیں ناپاک ہوگی، ورنہ آپ نے تو کہا ہے کہ اس نجاست کا کوئی جسم نہیں تھا۔ تو اس سے صاف صاف بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو نجاست لگی تھی اس نجاست کو آپ نے ختم کر دیا ہے، اور ختم ہونے کے بعد جو بو ابھی تک گئی نہیں ہے، بہت زیادہ مشقت کے باوجود بھی نہیں گئی ہے، اور جب تک آپ اس کے بعد 2-3 مرتبہ اور کچھ کام کر کے ان ہاتھوں کو نہیں دھو گی، اس وقت تک یہ نجاست ختم ہونے والی اور اس کے اثرات ختم ہونے والے نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے اس طرح کا کوئی میٹر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا علم دین ہم حاصل کر رہے ہیں اس علم دین کی ترویج و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔